حضرت ایوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے یہاں 500 مل کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت، مال، دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار تھے اور خیر و خیرات کرنے والے تھے۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ فرشتوں میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار تھے۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد میں پڑ گیا اور کہا، اے رب، میں اس کی شکر گزاری کو نہیں مانتا، وہ مالدار ہے، غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے، مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ تجھ کو اس کے مال پر اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنی اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی طاقت بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہیں کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ میں زمین سے آگ کے شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا، بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے، اسی وقت جا اور ایوب کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور زمین میں ایک ایک پھونک ماری اور زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، اونٹ، بکری، بیل سب جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں آ کر حضرت ایوب سے کہنے لگا کہ حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانوروں کو جلا دیا۔ آپ نے فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان نے یہ جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آ کر اپنے سپاہی کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیا۔ پھر آیا اور حضرت ایوب سے کہا کہ حضرت، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، آج اس نے تمام اناج کے کھیت اور باغات کو آسمان سے آگ بھیج کر جلا دیا۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، میری جان اور اولاد کا مالک وہی ہے، جب چاہے دیتا ہے اور جب چاہے لیتا ہے، میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں ایسا صبر اور شکر کو نہیں مانتا۔ اس کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں کہ یہ شکر گزاری ہے، اب مجھے اس کی جان پر اختیار دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھے اس کی جان پر اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہیں ہے۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں تو وہ زمین میں گھسا اور آپ کے ناک مبارک میں ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں بسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا، کھجلانے کی وجہ سے ناخون نہ رہے۔ پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے کھجاتے تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک ایک بارلس کی کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے، یا ربی، یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑے زخم سے نیچے گر جاتے تو آپ ان کو اٹھا کر پھر اسی جگہ پر رکھ دیتے کہ یہ پریشان نہ ہو۔ اللہ تیری شان، کتنا سخت امتحان، سننے والے بھی حیران۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے میرے ایوب، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب میرا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پیدا ہو گئی تو بی بی رحمت کا دل گھبرایا۔ آپ نے فرمایا، اے غمخور اللہ کے نبی اور نیک بندے، امتحان میں بڑی بڑی تکلیف اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے کھرے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید رہے، امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اور فرمایا، میرے بدن سے پیپ اور خون بہتا ہے اور بدبو پیدا ہو گئی ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت ایک جھوپڑی پر لے کر آئی۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ، ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے لوگوں کو بے رحم دیکھ کر بھی بی بی رحمت سے فرمایا، بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو، یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اسی طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملے تو ان کو بلا لو، وہ مجھ کو یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔
بی بی رحمت راستے پر پہنچی کہ دو جوان مسافر آئے. ان سے فرمایا کہ اے جوانوں کچھ مدد کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے. فرمایا میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو. جوانوں نے کہا بیوی کی تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ایوب ہیں. دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے. ان دونوں جوانوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے. آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں. پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اے غمخور، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو. انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز میں خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائیں گے کہ عیش و آرام میں تو میرے بندے کے ساتھ رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی، میں تو اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی. آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے. آپ 7 برس اسی کوڑے پر پڑے رہے اور جو کچھ کھاتے پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے. بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے ایک آدھی روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتی. مزدوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازے پر جا کر کہتی اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لو، کوئی مجھ سے جھاڑو دلوا لو، کوئی مجھ سے اناج پسوا لو، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لو اور اس کے بدلے ایک روٹی دے دو. شیطان کو اب بھی چین نہ پڑی اور ایک بزرگ کی صورت میں آ کر بستیوں میں آ کر لوگوں سے کہا کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ کراؤ. اس کا آدمی کوڑے کی بیماری میں بیمار ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون پیپ صاف کرتی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری تم کو بھی لگ جائے. لوگ شیطان کی یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکا دینے لگے اور بستی سے باہر نکال دیا.